شیطان جو کہ جنات کی قوم میں سے تھا اور بہت ہی عبادت گزار تھا، اس کا نام ابلیس تھا۔ شیطان کے والد کا نام چلیپا تھا اور اس کی شکل ببر شیر کی جیسی تھی۔ چلیپا بہت ہی ہوشیار، بہادر اور لمبے قد کا مالک تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کو شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ چلیپا کی اپنی قوم میں بہت ہی عزت تھی اور قوم کا بچہ بچہ اس کی عزت کرتا تھا اور اس کی ہر بات سب مانتے تھے۔ چلیپا نے جنات کی بہت سی جنگیں لڑیں اور سب کی سب جنگوں میں فتح یاب ہوا۔ شیطان کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور یہ بھیڑیے کی مادہ کی مانند دکھتی تھی۔ تبلیس بھی ایک بہت ہی بہادر اور ناڈر خاتون تھی اور اس نے بھی اپنے شوہر کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے۔ اسی بہادری اور فتح کی وجہ سے اس کو زیپا کا لقب دیا گیا۔ جنات اس زمین پر رہا کرتے اور اکثر آپس میں فساد کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنات کی سرکشی اور فسادات حد سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کی ان سرکشی کو روکا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کو جنات سے جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری جانب جنات کا یہ خیال تھا کہ شیطان کی والد اور والدہ کی بہادری کی وجہ سے وہ فرشتوں کو شکست دے دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اس جنگ پر غالب آتے گئے۔ فرشتوں کا ہر وار کاری ضرب ہوتا جبکہ جنات کا ہر وار خالی جاتا اور جنات اس جنگ میں مسلسل شکست کھاتے گئے۔ پھر اس جنگ میں شیطان کے والد اور والدہ دونوں فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے اور شیطان اس وقت شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور بچے بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ ابلیس کے والد چونکہ ببر شیر کے مشابہ تھے اور والدہ بھیڑیے کے مشابہ، یہ دونوں خصوصیات ابلیس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ بہت ہی چلاک، ہوشیار، مکار اور دھوکے باز ہے۔ جب فرشتوں نے جنات سے وہ جنگ جیت لی تو اس کے بعد باقی بچے ہوئے جنات کو فرشتے قیدی بنا کر خدا کی بارگاہ میں لے گئے۔ ان قیدیوں میں ابلیس بھی شامل تھا۔ پھر اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین طریقے سے تربیت کرو۔ پھر اللہ کے حکم پر فرشتوں نے ابلیس کی بہترین تربیت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کو اللہ کی فضیلت بتائی گئی اور پھر اس کو عبادت کے طریقے سکھائے گئے۔ پھر ابلیس ایک بہت ہی عبادت گزار بن گیا اور اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا۔ ابلیس اپنی ہوشیاری اور حاضر دماغی کی وجہ سے بہت زیادہ سیکھ گیا اور جن فرشتوں سے وہ سیکھا کرتا تھا اب وہی فرشتے اس سے علم حاصل کرتے تھے اور یوں ابلیس فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس کو اس علم کی بنیاد پر مختلف آسمانوں پر مختلف رتبوں اور ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابلیس اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب 7ویں آسمان پر پہنچا، اس نے وہاں پر لوح محفوظ کو دیکھا۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جس پر ہم اپنی تمام نعمتیں نچھاور کریں گے، پھر اس بندے کو زمین پر اتاریں گے اور پھر اس کو زمین سے آسمان پر بلائیں گے اور پھر آسمان سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر ہم اپنے اس بندے کو ایک خاص کام پر مامور کریں گے مگر وہ اس سے انکار کرے گا اور بغاوت کر دے گا۔ ابلیس یہ عبارت پڑھ کر سوچنے لگا کہ ایسا کون ہوگا جو اللہ کی اتنی نعمتیں لینے کے باوجود اللہ کے حکم سے انکار کرے گا۔ تو پھر اس نے اس عبارت کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس عبارت کے ساتھ لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سب پڑھنے کے بعد شیطان تقریباً 2000 سال تک روتا رہا کہ ایسا کون ہوگا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا اللہ، یہ شیطان کون ہے جو آپ کی نافرمانی کرے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہوگا جو بہت ہی عبادت گزار ہوگا مگر ہمارا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ شیطان بن جائے گا۔ پھر ابلیس یعنی عزازیل نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے بہت جلد دیکھے گا۔ اور پھر عزازیل ہزاروں سال تک اسی انتظار میں رہا کہ کب وہ اس کو دیکھے گا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور ابلیس کو معلوم ہوا کہ یہ پتلا مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اس ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا
تو اس نے غرور میں آ کر انکار کر دیا اور شیطان بن گیا۔